لیکن رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا ہے اگر ججز کی عمر کی حد بڑھائی جانی ہے تو پھر تو ظاہر ہے پھر تو ایکسٹینشن آپ سمجھیے کہ ہو گئی. یعنی یہ مشروط کہا ہے انہوں نے, یہ کنڈیشنل ہے کہ اگر تو ججز کی عمر بڑھ جاتی ہے, عمر کی حد بڑھ جاتی ہے, بالائی حد بڑھتی ہے, تو پھر تو ایکسٹینشن ہونی ہی ہونی ہے, وہ کچھ بھی کہتے رہے. وہ تو پھر اگر اس طرح کی کوئی ترمیم آتی ہے وہ صرف کسی ایک شخص کے اوپر فوکس نہیں ہوگی یا کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہوگی, وہ تو ایک پورے سارے لوگوں کے لیے ایک ہوگی نا. اور ظاہر ہے ترمیم آپ نے کرنی ہے نا, میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس طرح کا کوئی پلان ہے, کیونکہ میری بات ہوئی حنیف عباسی صاحب سے. حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تو شہباز صاحب نے روک دیا ہے کہ نہ آپ شہر سے دوسرے شہر جانا ہے, نہ ملک چھوڑ کے کسی جگہ جانا ہے, تو وی آر آل اسٹینڈ بائی. نہیں دیکھیں, ہم سٹینڈ بائی بالکل ہیں کیونکہ اجلاس ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ کہ جوائنٹ سیشن کے لیے ویسے بھی ضروری ہوتا ہے سب کا آنا. پرائم منسٹر صاحب خود بھی اسلام آباد میں ہی موجود ہیں. ترمیم اگر کوئی ہوئی تو اسی سلسلے میں ہوگی کہ جو ہے ایج بڑھائی جائے. اب اس میں کسی ایک شخص کا نام لینا میں سمجھتی ہوں مناسب نہیں, لیکن الٹیمیٹلی بینیفیشری تو وہی ہوں گے نا. نہیں, بینیفیشری صرف وہ تو نہیں ہوں گے نا, بینیفیشری تو سارے ہی ہوں گے. لیکن وہ بھی ہوں گے, لیکن وہ کام تو ہو جائے گا ایکسٹینشن والا, آٹومیٹکلی ہو جائے گا. اگر آٹومیٹکلی ہو گیا تو اچھی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے. اگر وہ ایسی ترمیم آتی ہے کہ اس سے وہ ان کا مزید 1-2 سال بڑھ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے. باقی جتنے بھی ججز آئیں گے سب کے لیے پھر وہی چیز ہی ہوگی. اور یہ سہرا بھی پھر آپ کے سر ہوگا کہ آپ ایکسٹینشن کی ایک نئی روایت ڈال کے چلے جائیں گے. نہیں, یہ بہت سارے فیکٹرز کو ذہن میں رکھ کے یہ ترمیم لائی جا رہی ہے. کوئی ایکسٹینشن میرا حال ہے اس کو کہنا مناسب نہیں ہے. یہ بہت ساری فیکٹرز کو دیکھ کے تو یہ ترمیم کی جا رہی ہے, جن کو دیکھ کے سوچا جا رہا ہے کہ تجربے کی بنیاد پہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں کہ آپ باقی ملکوں میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں. تو اگر اس طرح کا ایک چیز کی جاتی ہے جس میں کہ تمام ملک کا فائدہ ہے, اور تو اس میں میرا خیال کوئی حرج نہیں. یعنی ہم یہ سمجھے کہ وسیع تر قومی مفاد میں ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. نہیں, ایکسٹینشن کا لفظ میں سمجھتی ہوں کہ مناسب ہے ہی نہیں, نہ ہی یہ ایکسٹینشن ہے. اور چلے ہم یہ کہہ لیتے ہیں, اس کو متبادل استعمال کر لیتے ہیں کہ ٹینیور بڑھایا جا رہا ہے, وہ عمر کی بالائی حد میں اضافہ کر کے ٹینیور انکریز کیا جا رہا ہے. میں ایکسٹینشن کے لفظ کو تبدیل کر دیتا ہوں. ہاں, ایکسٹینشن کے لفظ کو آپ تبدیل کر دیں, ٹینیور بڑھایا جا رہا ہے, اور وہ تمام ججز کے اوپر ایکولی لاگو ہوگا, انکلوڈنگ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. جی انشاءاللہ. اور یہی وجہ ہے, مطلب جس آپ تیقن کے ساتھ انشاءاللہ کہہ رہی ہیں, شاید یہی وجہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے نا کہ آپ پہلے نوٹیفائی کر دیتے. جسٹس منصور علی شاہ کو نہیں کیا گیا, جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو 1.5 مہینہ پہلے نوٹیفائی کر دیا گیا تھا. تو ظاہر ہے دیکھیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کرنے کی وجہ اور تھی. اسمبلیز اس وقت ختم ہو رہی تھی اور کیئر ٹیکر آ رہی تھی, تو اس لیے پہلے ان کو کر دیا گیا. ادروائز نارملی اگر یہ ایکسٹینشن نہیں بھی ہوتی, جس کا میں آپ کو سوری میں نے بھی ایکسٹینشن کا لفظ غلط استعمال کر دیا, اگر یہ ترمیم نہیں بھی آتی, کیونکہ میں آپ کو کوئی کنفرم نہیں بات کر رہی کہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, میں کہہ رہی ہوں اگر آئی تو میں سمجھتی ہوں, میری پرسنل اوپینین ہے کہ اچھی بات ہو. نہیں, آپ کو تو پتا ہے ڈاکٹر صاحبہ, اب آپ ظاہر ہے اب جو ہو آپ کو بھی اندازہ ہے اور آپ کے بہت سارے کلیگز کو بھی اندازہ ہے جن کی ہمارے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے. اسلام آباد کے اندر خبر ہی اس وقت یہ ہے, اور رکے بھی آپ لوگ اسی لیے ہوئے ہیں, مجھ سے پوچھے تو. اور اگر یہ نہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ میں نے آپ کو کہا وہ ایک خاص وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ نوٹیفیکیشن پہلے کر دیا گیا. ورنہ عام طور پہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو کوئی ایسا نوٹیفیکیشن کرنے کا پہلے ضرورت نہیں ہوتی. جس وقت ایک اگلے جج نے آنا ہے, ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ سینئر موسٹ نے آنا ہے, تو وہ ایک ہمیشہ سے ہسٹری کو دیکھیں آپ تو پتا ہوتا ہے کہ اگلے جج یہ ہیں. بہت دیر پہلے, کئی سال پہلے یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس سال میں یہ چیف جسٹس ہوں گے, اس سال میں یہ ہوں گے, ان کے اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ 2/3 میجورٹی تو چاہیے ظاہر ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے, تو وہ 2/3 اکثریت کا جو ہدف ہے وہ حکومت نے حاصل کر لیا ہے. جی, اسی لیے تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ابھی اس میں اگر کا مسئلہ ہے, اگر 2/3 لوگ اس آئینی ترمیم کو بہتر سمجھتے ہیں اور وہ اس کے لیے ووٹ کر دیتے ہیں, ہماری بات چیت چل رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم ہونی چاہیے, اگر وہ ووٹ کر دیتے ہیں تو پھر ہو جائے گی ترمیم. اگر نہیں 2/3 ہوتی پھر تو آئین میں ترمیم ہو ہی نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ معاملہ سیٹل ہو گئے. ہاں, مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں بہت زیرک انسان ہیں, بہت زیرک سیاستدان ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب نے ان کو یہی کہا ہے کہ اگر وہ حکومت کا حصہ بنے
تو ہمیں ان کو ویلکم کریں گے, بہت خوشی ہوگی ہمیں. اور نہ صرف یہ کہ اب یہ نہیں ان کو کہا جا رہا کہ وہ اس ووٹ کے لیے صرف ہمارے ساتھ آئے, ان کو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت کا حصہ بنیں اور جو ہماری اتحادی حکومتیں ہیں پارٹیاں اس میں شامل ہوں. حکومت کا حصہ بننے کے لیے مولانا صاحب کی ڈیمانڈ کیا ہے اور آپ آفر کیا کر رہے ہیں ان کو؟ دیکھیں, ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ جمہوریت کے استحکام کی خاطر, مولانا ہمیشہ جمہوریت کی خاطر لڑائی لڑتے رہے ہیں, ہمیشہ انہوں نے جمہوریت کے استحکام کے لیے کام کیا ہے. اور اس وقت کیونکہ پاکستان ایک مشکل حالات میں سے گزر رہا ہے, وہ تو ہمیشہ سے ہی گزرتا رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ, پاکستان تو ہمیشہ نازک دور سے گزر رہا ہے. تو وسیع تر قومی مفاد میں آپ مولانا کو سینٹ کی 2 نشستیں یا کے پی کی گورنرشپ یا کوئی وفاقی وزارت دے رہے ہیں وسیع تر قومی مفاد میں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, نہ ہی انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے, نہ ہی ہم نے کوئی آفر کی ہے. صرف پرائم منسٹر صاحب نے ان کو یہی کہا ہے کہ جمہوریت کے استحکام کے لیے, اور اس وقت پاکستان جن مشکل دور میں سے گزر رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ تمام پارٹیز اگر مل کے قومی مفاد کے لیے ورک کریں گی تو اس میں بہتری ہوگی. اور مولانا جیسے زیرک سیاستدان اگر ہمارے اتحاد کا حصہ بنتے ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی, بہت پازیٹیو ایک ان کا ہمارا انپٹ ہوگا انشاءاللہ. اچھا, لاسٹلی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا جو شوشہ چھوڑا گیا, اب اس کا کیا بنا؟ وہ کسی توڑ چڑھا یا پھر وہ ایسی بے پر کی اڑائی تھی کسی نے اور پھر واپس لے لی؟ دیکھیے, جس وقت پرائم منسٹر آئے ہیں, پہلی جب ہماری نشست ہوئی تھی تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ وہ تمام پارٹیز کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں. جب بجٹ اجلاس ہوا تو آن دا فلور آف دا ہاؤس پرائم منسٹر نے کہا کہ تمام پارٹیز آئیں, ہم سب کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہر موضوع پہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ دوسری پارٹی اپوزیشن کی طرف سے ہمیشہ یہی بات آئی کہ وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اور وہ صرف فوج سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے فوج سے اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو وہ NRO لینا چاہتے ہیں, جس کا کہ اس وقت تو کوئی چانس نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ, سیاسی قوتوں کے ساتھ بات کرنا ملکی مفاد کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے اور جمہوریت کے استحکام کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے. بات چیت کر رہے ہیں یا نہیں کریں گے؟ ابھی تو ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو میرا خیال رسپانس نہیں آیا, کیونکہ وہ جماعت ویسے ہی اتنے زیادہ گروپس میں جو ہے نا ڈیوائیڈ ہو چکی ہے کہ کوئی گروپ کچھ کہہ رہا ہے, کوئی گروپ کچھ کہہ رہا ہے. ابھی میں نہیں سمجھتی کہ ان کی طرف سے کوئی ایک جواب آیا ہو جس کو کہ ہم کہہ سکے کہ ایک پازیٹیو رسپانس آیا. تو محمود خان اچکزئی کو انہوں نے فرنٹ فیس رکھا ہوا ہے, بات چیت کرنا چاہتے تو ان کے تھرو ہو سکتی ہے. تو محمود خان اچکزئی سے تو آپ کا پہلے بھی ظاہر ایک ورکنگ ریلیشن رہا ہے, تو وہ بھی نہیں ہو سکتی؟ وہ بھی مطلب سمجھتے ہیں کہ کوئی مناسب آپشن نہیں ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اچکزئی صاحب کا ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ان کو کس حد تک مینڈیٹ دیا ہے عمران خان نے. کیا انہوں نے یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ فیصلے کر سکتے ہیں مذاکرات کے بعد؟ اگر تو یہ مینڈیٹ ہے پھر تو بالکل ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے. لیکن اگر ان کو صرف ایک میسنجر کا مینڈیٹ ملا ہے کہ وہ آئیں گے, ہماری بات سنیں گے, پھر ادھر جائیں گے, ان کی بات سنیں گے, تو اس حوالے سے تو وہ اتنے سینئر سیاستدان ہیں, پھر مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بہتر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو وہ پی ٹی آئی میں وہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ مذاکرات کرنے کے لیے کسی ٹیم کو, کسی کمیٹی کو تشکیل دے سکے. بہتر ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے اپنی کمیٹی تشکیل دیں جو کہ فیصلے بھی کر سکے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شذرا منصب ہمارے ساتھ موجود تھیں. ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے لاہور میں ایک بڑے قتل کی واردات ہوئی ہے, جس کے بعد یہ سوال سر اٹھا رہا ہے کہ کیا لاہور میں گینگ وار پھر سر اٹھا رہا ہے. سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.